سڈنی سے تعلق رکھنے والے ایک 28 سالہ شخص پر اسکاٹ لینڈ کی ایک میوزیم میں اسٹون آف اسکون جیسے اسٹون آف ڈسٹینی بھی کہا جاتا ہے پر حملے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس شخص نے مبینہ طور پر اس تاریخی پتھر کو نقصان پہنچایا جو اسکاٹش ورثے میں ایک اہم علامت ہے۔ انہیں الزامات کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس واقعے نے ثقافتی نمونوں کے تحفظ پر غم و غصے اور تشویش کو جنم دیا ہے۔ ایک سابق سینئر کورونر افسر اسٹیفنی ڈیوس نے دعویٰ کیا ہے کہ لوسی لیٹبی جو 7 بچوں کے قتل کی مجرم ہے، شواہد میں کمی کی وجہ سے انصاف سے محروم ہو سکتی ہے۔ ڈیوس، جنہوں نے سن 2017 میں اس کیس پر کام کیا، اب اس کا خیال ہے کہ ایک بچے کی موت کے بارے میں اہم تفصیلات تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لیٹبی کی دفاعی ٹیم نے بین الاقوامی طبی ماہرین کی پینل سے موت کی متبادل وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے انصاف کی تحقیقات کے اسحاق حاصل کا بھی مطالبہ کیا۔ لیٹبی قتل کے لیے پوری زندگی کی 15 آرڈر دے رہا ہے۔ سمرسیٹ میں ہنکلے پوائنٹ سی جوہری پلانٹ کے کارکنوں نے سائٹ پر مبینہ غنڈہ گردی کے خلاف جنگلی بلی کی ہڑتال کی۔ غیر سرکاری کارروائی زہریلے کام کے ماحول اور غنڈہ گردی کی شکایات کو ناکافی ہینڈل کرنے کے دعووں کے جواب میں کی گئی۔ ہڑتال میں سینکڑوں کارکن شامل تھے اور اس نے کام کی جگہ کی حفاظت اور انتظامی طریقوں کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ پلانٹ کی تعمیر برطانیہ کے جوہری توانائی کے منصوبوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ برطانیہ کی پولیس نے ان بچوں سے تفتیش کی ہے جو ان کے درمیانی عمر کے ہیں، جن پر شبہ ہے کہ روسی اور ایرانی ایجنٹوں نے ان کی جانب سے کارروائیاں کرنے کے لیے بھرتی کیے تھے۔ میٹروپولیٹن پولیس کے انسداد دہشت گردی یونٹ کے سربراہ کمانڈر ڈومنگ مرفی نے خبردار کیا کہ دشمن ریاستی جارحیت بڑھ رہی ہے جو نوجوانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پولیس کو تشویش ہے کہ ان ریاستوں کے ذریعے کمزور افراد بشمول نوعمر اور چھوٹے مجرم کے ساتھ جوڑ توڑ کر سکتے ہیں۔ سن 2017 کے بعد سے دشمن ریاستی سرگرمیوں میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے، جس میں روس، ایران اور چین برطانیہ میں جان لیوا کارروائیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد مہم چلانے والے یارکشائر میں ایک غیر استعمال شدہ سرنگ کو کنکریٹ سے بھرنے کے منصوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ عوامی فنڈز کا ضیاع اور ماحول کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ کوئنزبری ٹنل، جو 19ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی، ایک تاریخی ڈھانچہ ہے جسے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ حکومت کا منصوبہ سرنگ کے دوبارہ استعمال اور مقامی جنگلی حیات کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت کو ختم کر دے گا۔ وہ ایک زیادہ پائیدار حل پر زور دے رہے ہیں۔ برطانیہ کے ہوم آفس کی طرف سے ڈیٹا لیک ہونے سے برطانوی افواج کے ساتھ کام کرنے والے افغانوں میں حفاظتی خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ ناموں کے افشا ہونے والی فہرست انہیں افغانستان میں ظلم و ستم کے خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے غم و غصے اور خوف کا اظہار کرتے ہوئے اسے اب تک کا بدترین دن قرار دیا۔ برطانیہ کی حکومت نے معافی مانگی ہے اور اس خلاف ورزی کی تحقیقات کا وعدہ کیا۔ فروری سن 2022 میں ڈیٹا کی ایک بڑی خلاف ورزی کے بعد برطانیہ جانے کے لیے درخواست دینے والے تقریباً 19,000 افغانوں کے ذاتی ڈیٹا کو بے نقاب کرنے کے بعد برطانیہ کی حکومت نے ایک خفیہ افغان نقل مکانی کی اسکیم قائم کی جسے افغان رسپانس روٹ آر کہا جاتا ہے۔
اپریل سن 2024 میں قائم ہونے والی اس اسکیم کا مقصد لیک ہونے کی وجہ سے خطرے میں پڑنے والے کمزور افغانوں کو دوسری جگہ منتقل کرنا تھا، اور اب تک تقریباً 9,000 افراد کو برطانیہ میں پہنچنے یا راستے میں آنے کو دیکھا جا چکا ہے۔ خفیہ پروگرام میں 850 ملین لاگت کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ اس اسکیم کے وجود کو ایک اعلیٰ حکم نامے کے تحت پوشیدہ رکھا گیا تھا، جب تک کہ حال ہی میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے ذریعے اسے ختم نہیں۔ سن 2022 کے ڈیٹا کے لیک ہونے کے بعد برطانوی افواج کی مدد کرنے والے مقامی لوگوں کی شناخت ظاہر ہونے کے بعد ہزاروں افغانوں کو ایک خفیہ اسکیم کے تحت برطانیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 9,000 افراد کی برطانیہ آمد متوقع ہے، جن میں سے بہت سے پہلے ہی دوبارہ آباد ہو چکے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد خلاف ورزی کی وجہ سے خطرے میں پڑنے والوں کی حفاظت کرنا تھا۔ برطانیہ کی حکومت نے حال ہی میں اس پروگرام کو ہائی کورٹ کے حکم کے تحت خفیہ رکھا۔